السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. احباب گرامی، وقت ہی زندگی ہے. جو اپنے زندگی کے لمحات کو ضائع کرتا ہے وہ گویا اپنے زندگی کو ہی ضائع کرتا ہے. انسان سے وقت کے ضیاع کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میرے بھائیوں، بہت سے لوگ اپنے وقت کے سلسلے میں گھاٹے میں ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہیں، گھاٹے اور نقصان میں ڈالتے ہیں. لوگ اپنے اوقات کو ایسے امور میں صرف کرتے ہیں، ایسے امور میں استعمال کرتے ہیں جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں گھاٹے اور خسارے کا سبب ہیں. میرے بھائیوں، وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہمیں وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وقت کے صحیح استعمال کی تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کس طرح سے وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں اور اسے ضائع نہ کریں. میرے بھائیوں، ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بیشتر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں، نقصان میں ہوتے ہیں، خسارے میں ہوتے ہیں. وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 صحت اور تندرستی، اور نمبر 2 فراغ یعنی خالی وقت. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم ان دونوں نعمتوں کی قدر کریں اور خالی اوقات کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں. صحت اور تندرستی کے وقت میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لیں اور انہیں ضائع نہ ہونے دیں. اسی طرح سے ایک روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، متفق علیہ روایت ہے. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا، رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر کے عبادت کیا کرتے تھے. خود جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے. کمر بستہ ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان لمحات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضائع نہیں کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمیں تمام اوقات میں عام طور پر جو ہے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اور جو فضیلت والے اوقات ہیں خاص طور سے ان کو ہمیں کسی بھی صورت میں اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. میرے بھائیو، اس حدیث میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے سلسلے میں بہت محتاط رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی قدر کرتے تھے اور وقت کا صحیح استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں. ایک اور روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 7299 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے، بلکہ حسن قرار دیا ہے. راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے سے نکلنا اس وقت تک نہیں ہوگا، یا بندے کے قدم، ابن آدم کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے اس وقت تک نہیں سے ہل سکیں گے، اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے بندے کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرے. 5 سوالات جب تک نہیں ہو جاتے ہیں تب تک بندہ اللہ رب العالمین کے پاس سے ہل نہیں سکتا ہے. بندے کے قدم اللہ رب العالمین کے پاس سے جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. 5 سوالوں کے جوابات ہمیں دینے ہوں گے، اس کے بعد ہم وہاں سے ہل سکیں گے. کون کون سی 5 چیزیں ہیں؟ عن عمرہ فیما افناہ، انسان نے اپنی عمر کو کہاں پر جو ہے صرف کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھیں گے. وقت کے بارے میں ہم سے اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ ہم نے زندگی کے لمحات کو کہاں ضائع کیا، کن کاموں میں استعمال کیا. اگر ہم اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، اگر ہم برے کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو ہم ابھی باز آ جائیں
ورنہ یہ جان لیں کہ جب تک ہم اس کے بارے میں جواب نہیں دے پائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہمارے قدم نہیں ہل سکتے ہیں۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور انسان نے اپنے نوجوانی کے ایام کو، جوانی کے ایام کو اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ اے انسان تو نے کہاں پہ صرف کیا ہے، کیا کام کیے تو نے جوانی کے ایام میں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ان ایام کو غنیمت جاننے کی اور اللہ اس کے رسول کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یا اللہ اس کے رسول کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ہم ان ایام کو صرف کریں، اور ہم اپنے ان ایام کو، ان لمحات کو، ان فرصتوں کو میرے بھائیوں ہم ضائع نہ کریں۔ میرے بھائیوں، تیسرا جو سوال ہوگا وہ مال کے بارے میں ہوگا، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ۔ پہلا سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا ہے، حلال طریقے سے یا حرام ہمارا حرام طریقے سے، حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے۔ پہلا سوال یہ ہوگا مال کے بارے میں، مال ہی کے بارے میں چوتھا سوال، یعنی مال کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا کہ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور کہاں پہ تو نے اس مال کو جو کمایا ہے تو نے وہ کہاں پہ خرچ کیا ہے، کن کاموں میں خرچ کیا، اچھے کاموں کے لیے خرچ کیا یا برے کاموں کے لیے خرچ کیا۔ یہ دونوں سوالات مال کے بارے میں ہوں گے، یہ چار سوالات ہو گئے، اور پانچواں سوال ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو علم حاصل کیا اس میں کس طرح سے اس نے عمل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث جو ہے ہمیں ہمیشہ اپنے ذہنوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا چاہیے، اور زندگی کے لمحات کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اور خاص طور سے جوانی کے جو ایام ہیں ان کو ہمیں غنیمت جاننی چاہیے۔ اس طرح سے ایک اور روایت ترمذی شریف کی ہے، علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 6222 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خوف کھاتا ہے، جو ڈرتا ہے، وہ جلدی کرتا ہے، وہ جلدی چلتا ہے، تیز چال چلتا ہے، اور جو تیز چال چلتا ہے وہی منزل کو پہنچتا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، یاد رکھو، خبردار، اللہ رب العالمین کا سلعہ، اللہ رب العالمین کا سامان بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین کا سامان جو ہے، جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نفسوں کو، ہمارے جانوں کو، ہمارے مالوں کو خرید لیا ہے، وہ جنت ہے۔ لہٰذا ہمیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے زندگی کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ان میں نیک اعمال کرنے چاہیے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، جو آج کے اس درس میں ہم نے فوائد حاصل کیا، پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کے لمحات کو ان امور میں غنیمت جانا چاہیے، ان امور میں ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے جو نفع بخش ہوں۔ نفع بخش امور کے لیے ہمیں اپنے زندگی کے لمحات کو میرے بھائیوں صرف کرنا چاہیے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، ہم نے آج کے اس درس میں یہ بھی فائدہ حاصل کیا کہ ابن آدم سے، ہم سب سے اللہ رب العالمین ہم سے اپنے ہمارے جو اوقات ہیں، ہماری زندگی جو لمحات ہیں ان کے بارے میں سوال کرے گا، اس کے بارے میں بغیر پوچھے، اس کے بارے میں بغیر جواب دیے ہمارے قدم اللہ رب العالمین سامنے سے نہیں ہل سکیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، ہم نے یہ جانا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو لوگ اپنے اوقات کے سلسلے میں، اپنے زندگی کے لمحات کے سلسلے میں تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنے زندگی کے لمحات کو بہت سے لوگ یوں ہی ضائع کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس بارے میں خسارہ میں ہوتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں، بلکہ ان لوگوں میں سے ہوں جو زندگی کے لمحات کو غنیمت جانتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے بتائی زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔